هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ اسلام کے اندر جو طریقے رکھے ہوتے ہیں نا، اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو عورت کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے سرپرست ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی بیٹی یا اپنی بہن یا جس کا بھی نکاح کرانا چاہتا ہے اس سے پہلے رائے لے لے۔ اگر وہ مانتی ہے تو نکاح کروایا جائے، اگر وہ نہیں مانتی تو نکاح نہ کروایا جائے۔ اگر کسی کا اس کی اجازت اور اس کی رضامندی کے بغیر نکاح کرا دیا گیا تو اس عورت کو اجازت ہے کہ وہ کہہ دے میں اس نکاح کو نہیں مانتی ہوں، اس کے نہ ماننے سے نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس عورت کے یہ صرف اتنے الفاظ کہ میں نہیں مانتی ہوں اس کو، تو وہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس کے شروع والے سٹیپ میں، یہ نہیں ہے کہ اب ایک دفعہ مان لیا، 10 سال گزر گئے، اب کہہ کہ میں نہیں مانتی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسی اس کو پتہ چلے کہ میرے باپ نے میرا نکاح ایسی جگہوں پہ کروا دیا ہے، تو یہ والا رضامندی باپ نے اپنی لڑکی سے لینا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باقاعدہ طریقہ بتایا ہے کہ اگر کوئی بیوہ ہے تو وہ بول کے بتائے گی میں کرنا چاہتی ہوں، نہیں کرنا چاہتی۔ اور اگر کوئی بیوہ نہیں ہے، کنواری ہے، تو اس کو بولا جائے بیٹا میں آپ کا رشتہ فلاں جگہ پہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو کیا اس میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تو اس بیٹی کی خاموشی رضامندی سمجھی جاتی ہے جو کنواری ہے، کیونکہ اسلام کے اندر ایک حیا اور شرم اور ایک لحاظ کا پہلو رکھا گیا ہے۔ اس کو ایک نکاح کو ایک جو ہے وہ ایسا مذاق نہیں بنایا گیا ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہاں پہ ایک سائیڈ پہ پورا کلیئر ہو جاتا ہے، ایک سائیڈ کلیئر کر لی۔ اب نکاح کے وقت وہ باپ آ کے خامد کو ایجاب اور قبول کر دیتا ہے، خامد کو بول دیا جاتا ہے کہ اب فلاں کی بیٹی ہے، فلاں اس کا سرپرست ہے، اس کی بیٹی کا آپ سے نکاح کیا جاتا ہے، اور وہ سرپرست آلریڈی پہلے اجازت لے چکا ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں طرف سے ایجاب اور قبول کرنا، کہ جا کے بیٹی کو بھی اور عورت کو بھی کہنا کہ کیا تجھے وہ خامد قبول ہے، کیا تجھے وہ خامد قبول ہے، کیا تجھے وہ بندہ قبول ہے، وہ کہہ دے قبول ہے قبول ہے۔ یہ ایک ڈرامہ ہے یا یہ ایک ایسی ایک بنائی گئی بات ہے، شرعی لحاظ سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیونکہ عورت کو نکاح میں اگر وہ کہہ دے کہ مجھے قبول نہیں ہے، اگر وہ اس موقع پہ آگے کہہ دے کہ مجھے قبول نہیں، تو اس کا مطلب یہ پیچھے جو سارا لوگوں کو بٹھا کے مجمع لگا کے، کیونکہ گواہوں میں کیا جاتا ہے نا نکاح، تو وہاں آ کے اس کی بےزتی کرانا مقصد ہے اس لڑکی کی یا اس شادی شدہ ہونے والے کی۔ اس لیے یہ لازم کر دیا گیا کہ باپ اجازت لے کے آئے، یا جو بھی گارڈین ہے، جو بھی سرپرست ہے، وہ اجازت لے، اور وہ آگے جا کے ایجاب و قبول صرف خامد کی طرف سے ہوگا، دونوں طرف سے نہیں ہوگا، اور نہ ہی دونوں طرف سے کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب عموماً زیادہ یہ ہوتا ہے، میں ایک مثال دے کہتا ہوں، عموماً ہوتا یہ ہے کہ زیادہ جس کو تیار کیا جاتا ہے وہ بھی دلہن کو ہی تیار کیا جاتا ہے۔ یہ دلہے کا تیار ہونا اور یہ ہونا تو یہ ابھی آ کے ہمارے رواج بن گئے ہیں، وگرنہ دلہن کو تیار کیا جاتا تھا، تو وہ تیار ہی تب کیا جاتا ہے، اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ اب آ کے سارے پیچھے والے سٹیپ پورے کرنے کے بعد اب آ کے اسے کہا جائے کہ بھائی تیری مرضی ہے، کرو یا نہ کرو، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس عورت کی ایک عزت نفس رکھی گئی ہے کہ بجائے اس کے کہ تجھے اینڈ پہ جا کے قبول کروایا جائے، یہاں ابھی بتا دے کہ تیرا فلاں سے رشتہ کروا رہے ہیں، تجھے قبول ہے یا نہیں۔ اگر تو نہیں مانتی تو باپ زبردستی نہیں کر سکتا، اس کی رضامندی ضروری ہے، لیکن اس رضامندی کے ساتھ ساتھ عورت خود باپ کے بغیر بھی نکاح نہیں کر سکتی ہے، اسے بھی شریعت میں یہ چیز موجود ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ اگر باپ ظالم ہے، باپ زیادتی کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو
اسلام کے اندر اس کی ولایت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ عورت اگر جج کے پاس چلی جاتی ہے، عدالت میں چلی جاتی ہے اور باقاعدہ یہ چیزیں پیش کرنا پڑیں گی، یا اپنے کسی بڑے کے پاس کہ میرا باپ میرے پہ یہ زیادتی کر رہا ہے، تو اس کی ولایت ختم کر دی جاتی ہے۔ تو لیکن عورت کا ولایت کے اندر نکاح ہونا لازم ہوتا ہے۔ یہ ہونے کے بعد اس طرح کر کے اسلام کا ایک طریقہ ہے نکاح کا، جس میں صرف اور صرف، جیسے ہم نے بتایا کہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایجاب و قبول ہوتا ہے گواہوں کے ہوتے ہوئے،